جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور میری ماں و بہنوں، آج سے 1400 سال پیچھے چلے جائے جب لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا فخر کی بات سمجھی جاتی تھی، جب عورتوں کو صرف عیش کا ایک سامان سمجھا جاتا تھا، جب عرب کا جاہل معاشرہ عورتوں کو صرف ایک محفل سمجھتا تھا، جب ماں و بہنوں کی عزت خاک میں ملائی جا رہی تھی، جب یورپ میں اب اس بات پر تحقیق جاری تھی کہ عورتیں بھی انسان ہوتی یا نہیں، جب افلاطون جیسا فلسفی کہہ رہا تھا کہ ہاں عورتوں میں بھی جان ہوتی ہے، جب بقیرات جیسا دماغی یہ کہہ رہا تھا کہ عورت ایک پھندا ہے جو مردوں کو پھنسانے کے لیے بنایا گیا ہے، غرض ہے کہ دنیا کی کوئی شام ایسی نہ تھی جو عورتوں کی تصویر پر ختم نہ ہوتی ہو، اور کوئی ایسی صبح نہ تھی جو عورتوں کے لیے غم کا پیغام نہ لاتا ہو۔ ایسے خوفناک ماحول میں ایک نبی آتے ہیں، اسلام کا پیغام لاتے ہیں، کائنات کے لیے محبت کا پیغام لاتے ہیں، جو رحمت ہی رحمت تھے، شفقت ہی شفقت تھے، وہ اس ظالم معاشرے کے خلاف ایک وطنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں، لوگوں عورتوں پر ظلم و ستم بند کرو، وہ بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کی طرح ان عورتوں کے بھی کچھ حقوق ہے۔ یہ آواز کیا آئی کہ ہر طرف کلیاں کھل اٹھی، بہاروں پر بہار آ گئی، آج معصوم کلیوں کو جینے کا حق مل گیا، ننھی گڑیا جنہیں دفن کرنا ایک فیشن تھا اب ایک گناہ سمجھا جانے لگا۔ آپ نے عورتوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ حجۃ الوداع سے لے کر اپنی وفات تک اس کا بار بار تذکرہ فرماتے رہے، مردوں کو عورتوں کا محافظ بنا دیا، ان کے حقوق کا نگراں قرار دیا، اور ایسے اصول بنائے کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں لائی جا سکتی۔ چنانچہ آپ کے فرمان کے مطابق عورت اگر ماں ہے تو فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے تو اسے والدین کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا، عورت اگر بہن ہے تو اسے بھائی کے لیے رحمت اور محبت بنا دیا، عورت اگر بیوی ہے تو اسے ایک طرف باعث سکون قرار دیا اور دوسری طرف فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ عورت اگر عام مسلمان خاتون ہے تو اسے اسلامی بہن بنا دیا اور حکم دیا کہ تم ان سے اپنے نظروں کو نیچے رکھا کرو۔ غرض ہے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے وہ کسی بھی مذہب میں نہیں ہے، کسی دھرم میں نہیں ہے، جس کا تقاضا تھا کہ ہماری عورتیں اسلام کے قدموں پر نثار ہو جاتی، اسلام کے دیے گئے رفعت و عزت پر قربان ہو جاتی، مگر افسوس کہ آج ہماری مائیں بہنیں اسلام کے نظیر احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اسلام مخالف کام کر رہی ہے، اسلام کے مقابلے مغرب کی الٹی تہذیب اور گندے کلچر کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے، اور دن بدن اسلام کے بجائے آزادی نسواں کے جھوٹے علمبرداروں کے چنگل میں پھنستی جا رہی ہے۔ میں تمام اور بہنوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بتاؤ وہ تمام لوگ جو عورتوں کی آزادی کی باتیں کرتے ہیں، ہر کام میں اور آفس میں اور بزنس کے لائنوں میں عورتوں کی حصہ داری کی باتیں کرتے ہیں، شوہر کی اطاعت کے ساتھ گھر میں رہنے کو قید خانے سے تصور قرار دیتے ہیں، بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں رہنے کو ظلم گردانتے ہیں، آخر ان لوگوں نے عورتوں کے حقوق
کے لیے کیا کام کیا؟ آج جہیز کے نام پر عورتوں کو مار دیا جاتا ہے۔ ملک کے کونے کونے سے عصمت دری کی خبریں آ رہی ہے۔ پوری دنیا میں ہر ایک منٹ میں 2 عورتوں کی زبردستی عزت لوٹی جاتی ہے۔ سینکڑوں لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیا جا رہا ہے۔ آخر یہ آزادی کے دعوے دار، عورتوں کے حقوق کی جھوٹی لڑائی لڑنے والے ان معصوموں کو حق کیوں نہیں دلاتے؟ کوئی سخت قانون بنا کر ان ظالم درندوں کو کیفر گردہ تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ معصوم کلیوں کو مسلنے والے ان بھیڑیوں کو پھانسی پر کیوں نہیں لٹکاتے؟ میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ان نام نہاد آزادی کے دعوے داروں کو عورتوں کی عزت و آزادی سے کوئی مطلب نہیں، بلکہ ان کا مقصد تھا دنیا میں عریانت پھیلانا، جس میں وہ کامیاب ہو گئے۔ ان کا مقصد تھا عورت چراغ خانے سے چراغ محفل بنے، اور یہ مقصد بھی پورا ہو گیا۔ ان کا مقصد تھا ان کی تجارت چمکانا، اور وہ بھی پورا ہو گیا۔ چنانچہ آج دیکھیے کہ 1 روپے کے معمولی سامان پر عورتوں کا آدھا جسم کھلا فوٹو چھاپا گیا ہے۔ اچھی چیز سے لے کر بری چیز میں عورتوں کے فوٹو چپکائے گئے ہیں، جس کا مقصد تھا گراہک اس سامان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کیا ہماری عورتوں کی یہی عزت ہے؟ یہی آزادی ہے؟ اگر اسی کا نام عزت تو بتائے ذلت کے کیا معنی ہے؟ رسوائی کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اصل میں عورتوں کو حقیقی آزادی اسلام نے ہی دی ہے، اور جس آزادی کا نام یہ دنیا والے لیتے ہیں وہ آزادی نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، گندگی ہے، اور ہمارے دین و ایمان کے خلاف بھی ہے۔ اے عورت گھر کی زینت تو، اے عورت گھر کی زینت تو رحمت ہے برکت سے، تو سارے جہاں کی رونق ہے، تو سارے جہاں کی رونق ہے، ہر فرد بشر کی عزت تو۔ لہٰذا میری بہنوں، اسلام کی عظمت سمجھو، اپنی قدر پہچانو، اور اسلام کے لیے جان نثار کرنے کا جذبہ پیدا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔